ایک طرف نماز میں کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ کہو اور دوسری طرف یہ کہو کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا۔ ایک طرف کہو کہ اللہ تیری مدد کی ضرورت ہے، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور دوسری طرف کہو کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو بیٹا بیٹی لے کے جاؤں گا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی برباد کر دیے جائیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ارے ہماری اور آپ کی نمازوں کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ بہتر جانے قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہماری روزی روٹی حلال کی نہیں ہے۔ ہم کیا کیا کر کر کے تو ہم صبح سے شام تک کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ کوئی کپڑے کی دکان پر بیٹھتا ہے، کتنا جھوٹ بول کے کپڑا بیچتا ہے۔ کوئی موبائل بیچنے کی دکان پر کتنا جھوٹ بول کے موبائل بیچتا ہے۔ کوئی میکینک ہے، اگر وہ موبائل سنبھالتا ہے یا کوئی چیز تو اس میں جھوٹ بول کے وہ کماتا ہے۔ جو آدمی جس پیشے سے جڑا ہوا ہے اس میں جھوٹ بولتا ہے، تب جا کر اس کو کچھ روپیہ حاصل ہوتا ہے، پھر وہی کمائی سے اپنی بیوی اور بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم دعا مانگتے مانگتے تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے، تمہاری کمر کمان کی طرح جھکی کیوں نہ جائے، یعنی تم 80 سال کے بوڑھے کیوں نہ ہو جاؤ، تمہاری کمر جھک جائے، لاٹھی ٹیک کر چلنے لگو، پھر بھی اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم رزق حلال نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ کھانا نہیں چھوڑو گے، حرام روزی کھانا نہیں چھوڑو گے، اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ سر سے اوپر تمہاری دعا کو نہیں اٹھائے گا۔ یہ سر سے اوپر ایک بالش اتنی اوپر بھی تمہاری دعا نہیں جائے گی جب تک کہ تم حلال لقمہ نہیں چھوڑو گے اور حلال روزی نہیں کھاؤ گے۔ اب ہماری نمازوں کی کیا حیثیت ہے، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، غور کریں، اور محمد رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی نمازیں بھی بیکار کر دیں گے، آپ کے عمل بھی بیکار کر دیں گے۔ رائے گا اگر آپ شرک کریں گے تو شرک کتنا بھیانک جرم ہے۔ چلیے شرک کے اوپر اور بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ مجھے اور بھی چیزیں بتانا ہے تو لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ شرک ہندو دھرم میں بھی نہیں ہے، ہندو کرتے ہیں ایک الگ بات ہے، لیکن ہے نہیں۔ مسلمان شرک کرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام میں شرک ہے نہیں۔ ارے رام چندر جی نے اپنے پیر نہیں چھونے دیے تھے۔ جے نگر کی تقریر میں نے یہ بتایا تھا، سیتا جی جب آئیں اور ہنومان اور لکشمن جب بچا کر لائے اور شری لنکا سے لے کر پہنچے اور رام چندر جی کے سامنے سیتا جی کو پیش کر دیا، کیونکہ راوڑ اٹھا کر لے گیا تھا، تو سیتا جی نے رام چندر جی کے پیر چھونا چاہے، ان کا آشیرواد لینا چاہا، جیسی جھکی رام چندر جی نے ان کا دونوں کاندھا پکڑ کے اٹھا لیا اور کہا رام رامائے نمہ، رام رامائے ستیم استی، ہے سیتا تو میرے سامنے کیوں جھکتی ہے، میں تیرا رام ہوں، ہے سیتا تو مجھے پرنام کیوں کرتی ہے، میں تو تیرا رام ہوں، تیرے رام کا رام ہے اوپر والا، رام رامائے نمہ، ہے سیتا اس رام کو پرنام کر، ہے سیتا اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے سیتا اس رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے، میرے سامنے مت جھک، میں تو تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا، تو اس اوپر والے رام کے سامنے جھک جو تیرے رام کا رام ہے۔ تو رام چندر جی نے بھی اپنے سامنے سیتا جی کو جھکنے نہیں دیا تھا، پرنام نہیں کرنے دیا تھا، رکوع نہیں کرنے دیا تھا، سجدہ نہیں کرنے دیا تھا۔ ہندو دھرم کے اندر بھی توحید ہے۔ یچتیو یوپممہ نستسما دیوی شوری رشا، اس سے مانگو وہی ہے سب کچھ دینے والا، یچتیو یوپممہ، اس سے مانگو وہی ہے سب کچھ دینے والا، نستسما دیوی شوری رشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، نستسما دیوی شوری رشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا
دیوتا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، وہی ہے سب کچھ سننے والا، اس کے علاوہ کوئی بھی سننے والا نہیں۔ انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ قرآن کی آیت دیکھ رہے ہیں، سورہ نمل آیت نمبر 80 اٹھائیے اور دیکھیے، انک لا تسمع الموتى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہم اور آپ سنا سکتے ہیں؟ جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہم مردوں کو سنا سکتے ہیں؟ قرآن نے ایک جگہ کہا وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ مردوں کو سنا سکتے ہو نہ بہروں کو سنا سکتے ہو، بہروں کو۔ اچھا جب یہ کہہ دیا تھا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے کافی تھا، لیکن بہرا کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ بہت غور سے سنیے، اللہ نے یہ جو کہا کہ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، بہرے بھی نہیں، آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ جس کے کان میں آواز بہرا ہو کوئی آدمی، آپ اس سے کہو وہ سنے گا نہیں سنے گا، کیوں؟ وہ بہرا ہے۔ آپ پوری تقریر پورا قرآن سنا جائیے، وہ نہیں سن سکتا، کیوں؟ وہ بہرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ ارے بہرے کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں، صرف کان کی طاقت نہیں ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، ہاتھ سے پکڑ بھی رہا ہے، منہ سے کھا بھی رہا ہے، پیر سے چل بھی رہا ہے، یہ ساری طاقتیں موجود ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس سے میں نے صرف ایک طاقت چھینی ہے کان کی، ساری طاقتیں موجود ہیں اس کے اندر، کان کی طاقت چھین لی۔ جب آپ اس کو نہیں سنا سکتے ہو بہرے کو، تو جس سے ہم نے ساری چیزیں چھین لی ہو اس کو کیسے سنا سکتے ہو؟ پیر سے چلنے کی بھی طاقت چھین لی، ہاتھ سے پکڑنے کی بھی طاقت چھین لی، آنکھ سے دیکھنے کی بھی طاقت چھین لی، دل کی دھڑکن بھی چھین لی، دماغ سے سوچنے کی طاقت بھی چھین لی، جس سے ساری چیزیں چھین لی اس کو آپ کیسے سنا سکتے ہو؟ تو یاد رکھیے گا شرک اللہ کو برداشت نہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز پر آئیے، اب تو یاد ہو گیا نا، پہلی چیز شرک، جو 10 چیزوں کی وصیت کی تھی ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ شرک مت کرنا۔ اب دوسری چیز کیا آئیے، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے والدین کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم اہل و عیال کو چھوڑ دو، مال و دولت سے بے دخل ہو جاؤ، ان کی یہ بات مان لینا، لیکن نافرمانی مت کرنا۔ اے بڈھے تو کون ہوتا ہے مجھے بیوی بچے چھوڑنے کے لیے کہنے والا؟ یہ گھر میں نے کمایا ہے اپنی محنت سے، تو کون ہوتا ہے مجھ سے کہنے والا گھر سے نکل؟ سنو، انکا ومالکا، تم اور تمہارا مال لیا بھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تم بھی اور تمہارا مال جو تم نے کمایا سب تمہارے باپ کا ہے۔ لو، یہ نئی جنریشن ہے نا جو بڑی محنت کرتی ہے اور اپنا گھر بناتی ہے، کہتی میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، باپ کی وراثت میں ملے گا، لیکن یہ ہمارا اپنا پرسنل ہے، تمہارا پرسنل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ تو بھی اپنے باپ کا ہے، اور تو نے جو کچھ بھی کمایا ہے یہ کمایا ہوا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ بولیے کیا کہیں گے؟ اسی لیے کوئی بیٹا کتنا بھی کما لے اپنے باپ کو زکات نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ بیٹے کی کمائی باپ کی۔ کوئی بیٹا کتنا بھی کما کے کتنا امیر ہو جائے، الگ رہ رہا ہے، بہت امیر ہو گیا، لیکن باپ اس کا غریب ہے، بیٹا باپ کو زکات دینا چاہے تو نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ جو بیٹے کا مال ہے وہ باپ کا مال ہے، اور باپ کہے چھوڑو چلو نکلو تو چھوڑ کے نکل، نافرمانی مت کر۔ اب یہاں جتنے نئی جنریشن کے لڑکے بیٹھے ہوں گے کہیں گے یہ مولوی تو بڑا خطرناک بول رہا ہے، ویسے ہم اپنے باپ سے پریشان تھے، اب تو یہ اور بڈھا سٹیا جائے گا، کل سے کہے گا کہ دیکھو مولانا صاحب نے دیکھو کیا بتایا۔
ماں باپ کی نافرمانی میں اس کی جیتی جاگتی ایک مثال دوں آپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام میں گئے اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنا چاہتے تھے تو اسماعیل علیہ السلام کے گھر گئے. اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کے بیٹے کہاں گئے؟ شکار کھیلنے کے لیے. گھر میں ان کی بیوی تھی اور بیوی جانتی نہیں تھی کہ دروازے پر کون آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دروازے کو دستک دی. اسماعیل کی بیوی نے دروازہ کھولا، سامنے بوڑھے آدمی کو دیکھا. اس بزرگ نے ابراہیم نے کہا السلام علیکم. اسماعیل کی بیوی نے کہا وعلیکم السلام. آپ کون؟ فرمایا اسماعیل کا گھر ہے. کہا جی وہ کہاں ہے؟ کہا وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ بیٹی اس گھر میں تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ اس گھر میں تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نہیں پہچان پائی کون ہے. جواب دیا بہت برا، تنگ دستی ہے، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں. صبح اگر کھا لو تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکا رہنا پڑتا ہے. ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں. وہ سمجھی کہ شاید یہ بڈھا کچھ مدد کرے گا، کچھ لے کے آیا ہوگا. بتا دیا ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، تنگ دستی ہے، اچھی حالت نہیں ہے. صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سوتی ہوں اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اڑتی ہوں اور پھر دوپہر تک شام تک بھوکی رہتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ بڑی ناشکری عورت ہے. اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہی ہے، ناشکری عورت ہے. فرمایا بیٹی کوئی بات نہیں، جب تمہارے شوہر تمہارے گھر پہ آئے میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں وہ کتنی دیر میں آئیں گے، میں جا رہا ہوں، لیکن جب وہ آئے تو کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور سلام کے بعد اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. اسماعیل کی بیوی نے اپنے گھر کی چوکھٹ کو ایسے دیکھا کہ یہ بڈھا سٹیا گیا، اتنی تو اچھی چوکھٹ ہے، سامنے سے دھوپ بھی آتی ہے، گرمیوں میں ہوا بھی آتی ہے اور بڈھا کہہ رہا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو. ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے لیکن چوکھٹ تو ٹھیک ہی. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. شام کو جب اسماعیل گھر پہ شکار کا گوشت لے کر آئے تو ان کی بیوی نے تذکرہ کیا. ایک بڈھا آیا تھا. کہا اچھا اس نے تمہیں سلام کہا. سمجھ گئے وہ میرے باپ تھے. اچھا سلام بھی کہا. کہاں میری بیوی؟ اور اس نے کیا کہا؟ فرمایا اے میرے پیارے شوہر. اس بڈھے نے کہا اپنے شوہر کو سلام کہنا اور یہ کہہ دینا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل دو. اچھا چوکھٹ بدلنے کے لیے کہا ہے؟ کہاں تو ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا. کہنے اس نے پوچھا تمہارے گھر کی گزر بسر کیسے چل رہی ہے؟ ہماری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ذرا سنیں غور سے، یہ تمہارے مطلب کا واقعہ ہے. بہت مانگتی ہو نا فیئر اینڈ لولی، پاؤنڈز، لپسٹک، اور نہ ملے تو ناشکری کرتی ہو. جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں ملا ہی کیا ہے؟ ایسی عورت کو اس کے شوہر کو کیا کرنا چاہیے؟ آگے والا جملہ نہیں بولوں گا نہیں تو پھر کہو گے مولوی سب کے گھر بگاڑنے آ گیا. تھوڑی دیر کے لیے اپنی چپل، اپنی سینڈل، اپنا کپڑا، اپنی دوپٹہ، اپنی ساڑی دکھانا بند کر دو. یہ واقعہ سن لو میری ماں بہنوں، تمہارے مطلب کا واقعہ. کہا اچھا. اس نے پوچھا گھر کی گزر بسر کیسے چل رہی؟ میں نے بتا دیا اچھی نہیں چل رہی ہے. صبح کھا لو تو شام کو بھوکی سوتی ہوں اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں اور شام تک پھر بھوکی رہتی ہوں. ایک ٹائم ملتا ہے، ایک ٹائم بھوکا رہنا پڑتا ہے. ہمارے گھر میں تنگ دستی ہے، ہم نے سوچا بڈھا کچھ دے گا اس لیے پوچھ رہا ہے.
کہو آئے میری بیوی وہ بوڑھا میرا باپ تھا، تم اس کی بہو، اس نے پوچھا گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی؟ تمہیں کہنا چاہیے الحمدللہ، جس حال میں ہوں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے اللہ رب العالمین کا اس پر شکر ادا کرتی ہوں۔ لیکن تم نے یہ نہ کہہ کر ناشکری والی بات کہی ہے کہ بہت برا چل رہا ہے، صبح کھا لو تو شام کو تنگی، شام کو کھا لو تو صبح تنگی۔ میرے باپ کو تمہاری یہ ناشکری اچھی نہیں لگی، اس نے سوچا یا اسماعیل ایک ناشکری عورت، اللہ کی ایک نافرمان عورت کو لے آیا اپنے گھر میں۔ میرے باپ نے کہا کہ چوکھٹ بدل دو، میری بیوی وہ گھر کی چوکھٹ کو بدلنے کے لیے نہیں کہا، میرے باپ نے اس چوکھٹ کو جو تم ہو اس کو بدلنے کے لیے کہا ہے۔ آئے میری بیوی، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس لیے میں اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدلتا ہوں، ایسی ناشکری اور نافرمان عورت کو میں طلاق دیتا ہوں۔ میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میں نے تجھے طلاق دے دیا۔ عورتیں اسی لیے تو صحیح سے نہیں سنتی ہیں، سن لیں گی تو پھر کہیں طلاق دے دیا۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے اسی علاقے میں دوسری نیک عورت سے شادی کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر گئے، اتفاق سے اسماعیل پھر شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، گھر پہ نہیں ملے، دروازے کو کھٹکھٹایا، دوسری بیوی نکلی، دیکھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اسماعیل کہاں ہیں؟ شکار کھیلنے گئے، تم کون ہو؟ میں ان کی بیوی ہوں۔ بیٹی گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے، کس حال میں ہو تم؟ کہا آپ کو اس سے کیا مطلب؟ کہنے میں جاننا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کہ ہر قسمت پر میں راضی ہوں، اس نے جس حال میں رکھا ہے میرے لیے وہ حال بہتر ہے۔ فرمایا بیٹی تمہارے شوہر جب گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، چوکھٹ کو ایسی رہنے دینا، چوکھٹ کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ اس عورت نے کہا یہ بڈھا سٹیا گیا، چوکھٹ ہم کیوں بدلنے لگے؟ صحیح ہے تو صحیح ہے، یہ کیا پکڑا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، جب اسماعیل شام کو گھر واپس آتے ہیں تو بیوی نے پوری بات بتائی کہ اس بڈھے کا دماغ دیکھو، کہہ رہا تھا کہ ان سے میرا سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ صحیح ہے، برقرار رکھنا ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں۔ ارے مجھے کیا پڑی اس چوکھٹ کو بدلنے کی، اتنا اچھا تو گھر، اتنی اچھی تو چوکھٹ۔ اسماعیل مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی سلام کہنے والا شخص میرا باپ تھا، ابراہیم علیہ السلام، یہاں آئے انہوں نے تمہارا امتحان لیا، تم سے پوچھا گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا، تم نے کہا بہت اچھا، الحمدللہ، علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اس نے کہا اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، یہ گھر کی چوکھٹ نہیں وہ تم ہو۔ انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی بنائے رکھنا، ان کو طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مقصد تھا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ آج ایسی فرما بردار، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ مسئلہ۔ کیا باپ اگر کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن آج کے زمانے میں ایسی فرما بردار اولادیں کہاں ملتی ہیں ماں باپ کو جو اپنے ماں باپ کی اتنی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، جو بیوی سے زیادہ باپ کو ترجیح دیتی ہو، اور ماں بیوی سے زیادہ ماں کو ترجیح دیتی ہو، جو اولاد آج کے زمانے میں میرے بھائیوں نہیں۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں بیویاں ہیں، لیکن بیوی آپ کے باپ کو اپنا باپ
سمجھتی ہو اور آپ کی ماں کو اپنی ماں سمجھتی ہو اور ان کی خدمت کرتی ہو، یہ بہت بڑی، میرے بھائیوں، بہت بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جو آج کے اس دور میں جس کو ایسی بیوی ملی، ورنہ وہ گھر آنے کے بعد سب سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ کتنے دن میں صبر کروں اور کب میں اپنے شوہر کے کان بھر کر اس کی بہنوں سے اس کو الگ کروں، اس کے باپ سے اس کو الگ کروں، اس کی ماں سے اس کو الگ کروں، یہ پلاننگ کرتی ہے اور دماغ میں یہ تانا بانا بنتی ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے باپ کو اپنی بیوی پر ترجیح دیتے ہیں، جو اپنی ماں کو اپنی بیوی پر ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اور نہ یاد ہو تو سن لیجئے، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے آیا ہوگا کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو ان کی زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا۔ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا، اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو بھیجا، صحابہ نے کلمہ نکلوایا، لیکن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کی حالت کو دیکھا، ان سے کہا کلمہ پڑھو۔ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھنا چاہتے لیکن ان کی منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ جواب دیا ہاں۔ ان کو بلاؤ۔ علقمہ کی بیوی نے کہا وہ نہیں آ سکتی، وہ علقمہ سے ناراض ہے۔ فرمایا کہاں رہتی ہے؟ فلاں فلاں جگہ رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا اور کہا کہ علقمہ کو معاف کر دو۔ وہ صحابی گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ علقمہ کی ماں کہتی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں تکلیف دیتے ہو یہاں آنے کی، میں خود چلتی ہوں اللہ کے نبی کے پاس۔ حضرت علقمہ کی ماں آتی ہے اور اللہ کے نبی کے پاس، اسی گھر میں جہاں ان کا بیٹا آخری سانسیں لے رہا علقمہ، وہاں آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے علقمہ کی ماں صحیح بتانا کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور دیکھ کر کہتی ہے کہ ہاں اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ فرمایا اس کو معاف کر دو۔ فرمایا اس ماں نے کہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی ہوں، اے اللہ کے نبی اس نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت تکلیف دی ہے، یہ اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، مجھے ترجیح نہیں دیتا۔ اے اللہ کے رسول کوئی بات ہوتی ہے تو یہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے بیوی کو ہی صحیح ٹھہراتا اور مجھے غلط ٹھہرا دیتا ہے، اس لیے میں اس گھر کو چھوڑ کے چلی گئی، میں نے علقمہ کو بد دعا دے دی ہے، اب میں جا رہی ہوں، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں، علقمہ کی ماں نے علقمہ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ماں کا نافرمان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ غور سے سنیے، علقمہ کی ماں نے علقمہ کو معاف کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ماں کا نافرمان مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس لیے اب میری گزارش ہے کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور اس کے گھر کے باہر لکڑیاں اکٹھی کر دو، ان لکڑیوں میں آگ لگا دو، جب آگ جل جائے علقمہ کے انتقال کے بعد علقمہ کی لاش کو اسی آگ میں ڈال دو، اس لیے کہ ماں کے نافرمان کو محمد کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی ماں نے یہ جملے سنے کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلا دیا جائے گا اور میرے بیٹے کو تو زمین بھی نصیب نہ ہوگی، وہیں سے چیخ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی میرے بیٹے کو میری زندگی میں انتقال کے بعد آگ میں ڈال دیا جائے، میں ماں ہوں کیسے برداشت کر سکتی، میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا۔ اے اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کو آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں نے اس کو دل سے معاف کر دیا۔ یہاں معاف کیا، وہاں اللہ کے نبی نے کہا علقمہ کلمہ پڑھو۔ حضرت علقمہ کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اشہدو ان لا الہ الا
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ा हजरत अलकमा ने और कलमा पढ़ते ही उसका इंतकाल हो गया। अब उनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया और अल्लाह के रसूल ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। मेरे भाइयों, कलमा उनकी जबान से निकला, मम्माता मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी ला इलाहा इल्लल्लाह निकल गया वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, पूरे वाक़े को बयान करने का मकसद यह है कि माँ के नाफरमान को कलमा भी नसीब नहीं हो रहा था, और जब माँ ने माफ किया तब उनकी जबान से कलमा निकलता है। हम हैं कहां? वला तउक़न्न वालिदैक व इन अमराका अन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप को मत सताना, उनकी नाफरमानी मत करना, अगरचे वो तुम्हें तुम्हारे अहल व अयाल से और तुम्हें तुम्हारे बीवी बच्चों से और तुम्हें तुम्हारे मालो दौलत से बेदखल कर दे, हुक्म दे के अलग हो जाओ, उसके बावजूद तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी न करना। दो चीजें अभी माँ बाप के ऊपर और भी बोला जा सकता, कुरान की आयतें और हदीसें, लेकिन बस शॉर्ट में बताते हुए आगे चलता हूं। तीसरी चीज पर आइए आप। दो चीजें हो गई, एक शिर्क मत करना और दूसरी माँ बाप की नाफरमानी मत करना। तीसरी चीज वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, फर्ज नमाज का ज़दन जानबूझकर मत छोड़ना, इसलिए कि जो भी फर्ज नमाज का ज़दन जानबूझकर छोड़ेगा अल्लाह की कोई जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं रहेगी। हमारे समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये जलसे जो यहाँ मुनाकिद होते हैं बिहार और बंगाल और झारखंड की सरजमीन पर, या तो मदरसों के लिए या मस्जिदों के लिए, और आज का ये इज्तिमा, ये जलसा भी ईदगाह के लिए हो रहा है, ईद और बकरा ईद की नमाज पढ़ने के लिए आपको इंतजाम चाहिए ईदगाह का। इसलिए तो मेरे भाइयों, ये हमारे समाज का एक जबरदस्त हिस्सा है नमाज। और शॉर्ट में कह दूं, जिसके के अंदर नमाज नहीं उसके अंदर ईमान भी नहीं। अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह, हमारे और उनके दरमियान जो अहद व पैमान है, हमारे और उनके, किसके? यहूद व नसारा, हमारे और उनके यानी मुसलमानों और काफिरों के दरमियान अगर किसी चीज का अहद व पैमान है तो वो नमाज का। मन तरकहा तरक दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को छोड़ दिया। एक हदीस में आता है कि मन हदम सलात हदम, मन तरक सलात हदम दीन, जिसने नमाज को छोड़ा उसने दीन को गिरा दिया। मेरे भाइयों, गौर करो, जिसने नमाज तर्क किया उसने दीन तर्क कर दिया। हमारे और काफिरों के दरमियान फर्क करने वाली कोई चीज है तो वो नमाज। अगर नमाज को हटा दिया जाए तो हम में और काफिरों में कोई फर्क नहीं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब आप अंदाजा लगाएं, हम किस समाज में रह रहे हैं उसमें नमाज कितनी पढ़ी जाती है, हम किस मुआशरे में रहते हैं उसमें नमाज की कितनी पाबंदी की जाती है। आपने जो यहाँ जलसा मुतय्यन किया है, जलसा यहाँ जो आपने मुनाकिद किया है, इस जलसे के बाद आप अपनी मस्जिद में सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाइए और देखिएगा कि इस जलसे का कितना असर हुआ है, आपकी मस्जिद कितनी भरती है, आपकी मस्जिद में नमाजियों का कितना इजाफा होता है। अगर आपकी मस्जिद रमजान की तरह फुल है तो समझ लो कि ये जलसा कामयाब, और आपकी मस्जिद में अगर रोजाना से भी कम नमाजी आते हैं तो समझ लो कि जलसे का आपने कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला। कहां मेरे भाइयों, नमाज नहीं तो कुछ।